پیارے بچوں، آج ہم سنیں گے بلی نے کھولی پیزا کی دکان۔ تو کہتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت جنگل تھا جہاں بہت سے جانور زندگی گزار رہے تھے۔ انہی جانوروں میں ایک بلی بھی تھی جس کا نام میمی میاں تھا۔ میمی میاں ایک خاص بلی تھی۔ وہ نہ صرف سمجھدار تھی بلکہ کھانے پکانے کا بھی بے حد شوق رکھتی تھی، اور خاص طور پر پیزا بنانے کا۔ ہر روز میمی میاں اپنے گھر کے کچن میں نئے پیزا بنانے کے تجربے کرتی رہتی۔ ایک دن اس نے چیز اور مشروم اسپیشل پیزا بنایا جس کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل گئی۔ منکی، ڈیئر، ریبٹ اور یہاں تک کہ فاکس بھی خوشبو کے پیچھے دوڑے آئے۔ ریبٹ نے کہا، یہ خوشبو کتنی مزیدار ہے۔ منکی نے ناک سونگھتے ہوئے کہا، یہ پیزا کی خوشبو ہے۔ فاکس نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں؟ میمی میاں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ سب جانوروں نے خوشی خوشی مدد کرنے کی حامی بھری۔ ریبٹ نے سبزی کاٹی، منکی نے آٹا گوندا، ہرن نے پیزا کے اوون کو گرم کیا، اور لومڑی نے اوپر سے چیز کو کرش کیا۔ جب پیزا تیار ہوا تو سب جانوروں نے مل کر کھایا۔ سب نے میمی میاں کے ہاتھوں کی تعریف کی۔ ہرن نے کہا، یہ پیزا تو لاجواب ہے۔ بندر نے کہا، ایسا پیزا تو ہمیں روز کھانا چاہیے۔ میمی میاں کے ذہن میں ایک زبردست آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر جانوروں کو اس کا پیزا اتنا پسند آیا ہے تو کیوں نہ ایک پیزا کی دکان کھولی جائے۔ میمی میاں نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی دکان بنائی۔ اس نے دروازے پر خوبصورت بورڈ لگایا جس پر لکھا تھا، میمی میاں کی پیزا دکان، جنگل کا سب سے مزیدار پیزا۔ دکان کھولنے کے بعد میمی میاں نے ایک مسئلہ محسوس کیا۔ وہ یہ تھا کہ وہ اکیلے دکان نہیں چلا سکتی۔ اس نے اپنے جنگل کے دوستوں کو کام پر رکھ لیا۔ ریبٹ کو سبزی کاٹنے کا کام دیا، منکی کو آٹا گوندنے کا، ہرن کو اوون سنبھالنے کا، اور لومڑی کو کسٹمرز ڈیلنگ کے لیے رکھ لیا گیا۔ پیزا کی دکان کے پہلے ہی دن کسٹمرز کا رش لگ گیا۔ بندر کا خاندان، خرگوش کی فیملی اور طوطے کا پورا خاندان پیزا کھانے آیا۔ میمی میاں اور اس کی ٹیم نے بہت محنت سے کام کیا، لیکن پھر ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ بندر نے آٹا زیادہ گوندھ دیا۔ فاکس نے غلطی سے کسی کسٹمر کا پیزا دوسرے کسٹمر کو دے دیا، اور ہرن نے اوون میں زیادہ آگ جلا دی۔ دکان میں پہلے ہی دن افراتفری مچ گئی۔ سب جانور بہت پریشان ہوئے۔ میمی میاں نے سب کو سمجھایا، پریشان نہ ہو، غلطیوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں، کل ہم زیادہ احتیاط سے کام کریں گے۔ آہستہ آہستہ میمی میاں کی دکان مشہور ہونے لگی۔ جانور دور دور سے یہاں پیزا کھانے آتے۔ دکان میں مختلف اقسام کے پیزا بننے لگے، جیسے چیز برگر پیزا، ویجیٹیبل اسپیشل اور ملکی پیزا جس میں ہنی اور فروٹ شامل ہوتے۔ ایک دن جنگل کا بادشاہ شیر بھی دکان پر آیا۔ اس نے کہا،
میں نے سنا ہے تمہارا پیزا بہت مشہور ہے، مجھے سب سے بڑا پیزا چاہیے۔ میمی میاں نے مسکرا کر کہا، بالکل، لیکن یہ پیزا بنانے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ شیر نے صبر سے انتظار کیا اور جب پیزا تیار ہوا تو اس نے ایک بڑا سا پیس چکھا۔ زبردست، یہ پیزا واقعی لاجواب ہے، شیر نے خوش ہو کر کہا۔ شیر کے خوش ہونے سے دکان کی شہرت اور بڑھ گئی۔ اب تو دکان کے باہر قطاریں لگنے لگیں۔ میمی میاں کی دکان صرف پیزا کی جگہ نہیں تھی، بلکہ دوستی اور ٹیم ورک بھی دکان کے اندر نظر آتا تھا۔ جب بھی کوئی جانور دکان پر آتا، وہ نہ صرف مزیدار پیزا کھاتا بلکہ گڈ بیہیویئر کو بھی دیکھتا۔ ایک دن بندر نے پوچھا، میمی میاں، تم نے یہ دکان کیوں کھولی ہے؟ میمی میاں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ خوشی بانٹنے کا سب سے آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہے، اور پیزا تو سب کو خوش کر دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یوں میمی میاں کی پیزا دکان جنگل کی سب سے مشہور دکان بن گئی، اور سب جانور ہمیشہ خوشی خوشی وہاں آتے رہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور ٹیم ورک سے ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔